اور کال شامل کریں گے ہمارے پاس. اگر آڈینس میں سے کوئی سوال کرنا چاہتے پلیز تیار رہیے گا, میں آپ لوگوں کے پاس آؤں گا. کال شامل کریں گے. جی ہیلو, زینب صاحبہ پاک پتن سے فرمائیے جی, کیا پوچھیں گی آپ؟ یہ میری بیٹی کو نا سائے کی کثر ہے جی. ہم چاہتے گم سایہ ہے اور کسی طرح آرام ہی نہیں آ رہا, 2-3 سال سے ہو رہی ہے. آپ کو کیسے پتا سائے کا اثر ہے؟ ہاں جی, وہ بولتا بھی ہے کبھی کبھی, بہت ہی تنگ کرتا ہے, دورے بھی پڑتے ہیں. کون بولتا ہے؟ سایہ بولتا ہے اس کے اندر. بالکل ایک دفعہ تو میں نہیں کر دی تھی اس نے, اب اللہ نہیں, وہ آواز بھی آتی ہے آپ کو کوئی اپنی بچے میں سے؟ آواز وہ جو سوتے سوتے اکثر بولتی ہے, وہ آ جاتی. وہ تو نارمل بھی بولتے ہیں بچے, لیکن وہ کیا آواز بدلی ہوئی ہوتی ہے؟ وہ نہیں, وہ دوسری چیزیں ہیں, وہ کھا بھی جاتی ہیں چیزیں اور پھر وہ کہتی ہیں ہم نے یہ چیز کھائی نہیں ہے, الٹا سیدھا بولتی ہے اور وہ بھول جاتی ہے, اسے یاد نہیں رہتا. بھی میں نے اتنا تنگ کیا, رات کو بہت زیادہ تنگ کرتی تھی پہلے تو. ہم چاہتے ہیں کوئی بتا دے وظیفہ جی ہو. اچھا نہیں, وہ کیا چیزیں کھاتی, کیا چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے وہ چیز کھا جاتی ہے؟ وہ کبھی وہ سوجی والی کھیر مانگتے ہیں, میٹھی میٹھی چیزیں مانگتے ہیں سوتے میں بھی. اچھا علامہ صاحب کیا کہیں گے جی اس کو یہ تو بڑا ایک عجیب عمر ہے. عمر بتائیے گا بچی کی کیا ہے, ایج کیا ہے عمر بچی کی؟ 15 سال ہے جی, 15 سال ہے بچی. آپ میری بہن, آپ کون سے علاقے میں رہتی ہیں دوبارہ بتائیے؟ پاک پتن جی سے. آپ پاک پتن سے رہتے ہیں, میں سائرہ بانو ہے, بچی کا نام سائرہ بانو. بالکل ہم علامہ صاحب سے جواب بھی لیں گے, لیکن ایک ریکویسٹ میری پلیز ہے کہ پلیز کائنڈلی اپنی بچی کو سائیکائٹرسٹ کو بھی ضرور دکھائے گا. رواج نہیں ہے مینٹل ہیلتھ اوپر کوئی ڈسکس نہیں کرتا, وہ بھی دکھائے گا. روحانی علاج بھی علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. جی میں پتہ نہیں اب وہ بولنا پڑتا ہے لفظ کچھ. یہ جو بچیوں کو ماہانہ ایام ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ بگڑتے ہیں, دماغ کو چڑھ جاتے ہیں, وہ بھی بیماری ہو جاتی. یہ سمجھتے ہیں کہ اثر ہے. ٹھیک ہے, اثر ہو سکتا ہے جگہ کا بھی کسی کا بھی. اس کے لیے یہ کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اتنا پڑھیں تو اس کے پڑھنے سے شیطان نہیں رہتا, کوئی اور چیز کہاں سے رہے گی. واہ واہ واہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, بڑا اچھا علامہ صاحب نے کہا. جب شیطان نہیں رہتا تو کوئی اور چیز کہاں رہے گی. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی اگر وہ تلاوت خود کر سکے یا سن سکے, وہ سورہ بقرہ سن لے, سورہ الرحمن سن لے, تو سننے سے بھی بہت فائدہ ہوگا. لیکن وہی بات آپ کی کہ پہلے دیکھ لیں کہ کہیں یہ طبعی بیماری تو نہیں ہے اور آپ اس کو اثر سمجھ رہے ہیں. علامہ صاحب گھر میں اذان کہلوائیں تو ہر قسم کا اثر بھاگ جاتا ہے. اور دیکھیے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے, طبیب کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے, اور روحانی علاج تو لازم ہے. اللہ کا نام, رسول خدا کا نام لازم ہے ہم سب پر. لیکن آج کل ہارمونل ایشوز اور بہت زیادہ سائیکائٹرک ایشوز بہت پروان چڑھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ تو مانچسٹر میں ہوتی, وہاں بھی بہت ایشوز ہیں. بالکل, میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے بیسیکلی, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو روحانی علاج کی طرف بھی اور میڈیسن کی طرف بھی لے کر آئیں تاکہ صحیح ڈائگنوزس ہو. یہ جو سمٹمز ہیں اس میں آواز بدل جاتی ہے, ذہنی امراض کی ایک قسم ہے یہ, اور اس میں کبھی کبھی کسی نے وہ زبان کبھی سنی بھی نہیں ہوتی, وہ بھی بولنے لگ جاتا ہے, جو کہ بہت ہی ان یوزول. اب مولانا صاحب نے جو فرمایا, بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں, روحانی علاج کریں. اگر میرا ایمان ہے یہ, اگر وہ روحانی علاج کے بعد ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کہ یہ روحانی بیماری نہیں ہے, جسمانی ہے. یہ جسمانی, کیونکہ دو طرح کی بیماری بالکل صحیح ہے, آپ نے بڑی اچھی بات تو روحانی علاج بھی ساتھ ساتھ کریں. اگر روحانی بیماری ہے تو ختم ہو جائے گی, روحانی بیماری نہیں بھی ہے تو اللہ کا ذکر بوسٹ کر دیتا ہے, ہماری قوت مدافعت اور نیگیٹو انرجیز کو ختم کر دیتا ہے. اور ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں, مگر عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آواز کا بدل جانا یا بھاری ہو جانا, زیادہ یا عجیب عجیب حرکتیں کرنا کوئی سایہ ہے, یہ سمجھتے ہیں وہ مینٹل ایشو کی طرف دھیان نہیں جاتا. ہو سکتا ہے آسان ہے کہ جن پہ گیا, ہوا ہے. اگر کہہ دو کچھ نہیں ہے تو کہتے ہیں کچھ نہیں آتا, اس کو جن چڑھ گیا. خیر اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی بچی کی جو ہے وہ مسئلہ حل کرے. جناب ایک اور کال ہم شامل کریں گے, روبینہ صاحبہ ساہیوال سے. جی روبینہ صاحبہ فرمائیے, آڈینس کو مائک دیجیے گا پلیز, کسی کو سوال کرنا ہے. روبینہ صاحبہ کہاں ہیں جی, سوال کر لیجئے. جی پوچھئے, آپ سوال کر لیجئے, کیا پوچھیں گے آپ میری بہن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے گھر میں نا بہت مسئلے ہیں, اور میری 2 دفعہ شادی ہوئی تھی, ٹوٹ گئی میری شادی. ٹوٹ گئی ہے؟ ٹوٹ گئی ہے. 20 سال میں نے بڑی مشکل سے گزارے ہیں ان کے ساتھ. 20 سال بعد ٹوٹی شادی؟ نہیں, 1 سال بعد ختم ہو گئی تھی. پھر آپ نے بولا 20 سال بڑی مشکل سے گزارے. مطلب 2 شادی میں یہ. اچھا, اور دوسری میں بھی مسئلہ ہے؟ دوسری تو بس 1 سال میں ختم ہو گئی تھی, اور گھر میں بہت مسئلے ہیں, سب بیمار رہتے ہیں.
اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مشکل آسان کرے. بالکل ہم علامہ صاحب سے کچھ پڑھنے کے لیے تھے. جی علامہ صاحب. جی پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کہنا کہ میرے ساتھ بہت مسئلے ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے. آپ کی کتنی کوتاہیاں ہیں، آپ گھر میں کتنی چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے، آپ کی زبان کا استعمال کیسے ہے. ابھی میں وہ ویسے ہی آپ کو تفریحاً بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی فلاں چیز کھانے سے، تو دماغ کھانے سے بھی تو روزہ ٹوٹنا چاہیے. ایک دوسرے کا خامخواہ جس طرح آپ کھا رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں ہماری کمزوریاں ہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم ذکر اذکار نہیں کرتے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے بھی کم کھائے لوگ. سستیاں ہماری دور ہوں. اگر اس کے باوجود تو پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں ہمارے پاس وہ بھی دعا ہیں. جس طرح ابھی وہ پاک پتن میں کہہ رہے تھے آیات شفا حضور کی سکھائی ہوئی 6 آیتیں ہیں، وہ پڑھ لیں ہر قسم کی بیماری کا علاج. اسی طرح قرآن میں 4 دعائیں ایسی ہیں نبیوں کی کہ ادھر دعا کی اللہ نے فوراً جواب دیا. ٹھیک ہے. وہ سورہ انبیاء میں موجود ہیں. صحیح. 4 دعائیں آپ کے لیے وہ بتا رہے ہیں. 4 دعائیں سورہ انبیاء میں موجود ہیں. اگر ان کو بتا دیں گے اشارتاً. جی جس طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو یہ ساری دعائیں قرآن میں اور جو مقبول ہیں. ٹھیک ہے. بھئی ان سے زیادہ تو بہت اچھی بات کی. بہت خوبصورت بات علامہ صاحب کی کہ سورہ انبیاء میں 4 نبیوں کی مختلف موقع پر دعائیں ہیں. ان کا مجموعہ بھی مل جاتا ہے. میری بہن آپ ضرور وہ پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ کی مشکل آسان کرے. لائبہ صاحبہ فون پہ ہمارے ساتھ راولہ کوٹ سے. جی فرمائیے لائبہ، کیا کہیں گی آپ؟ اصل میں سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. اچھا جی تھینک یو، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ روزے میں اور وہ گالیاں دے رہا ہے تو کہ اس دوسرے بندے کے روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا نا؟ دوبارہ پوچھیے. اگر کوئی روزے سے ہو میرا سوال اور اس کے سامنے کوئی کھا لے تو نہیں، اگر ایک شخص گالیاں دے رہا ہے تو دوسرا بندہ گالیاں دے رہا ہے تو کیا اس سے روزے پر کوئی اثر ہوگا؟ گالیاں دے رہا ہے ابھی انہوں نے بتایا جو دے رہا ہے اس پر یا جو سن رہا ہے، جو سن رہا ہے اس کو کیا بیچارے کو ہوگا. لیکن گند سن تو لیا اس نے، لیکن مجبوری میں سنا، چاہتے ہوئے تو نہیں سنا اس نے. لیکن جو گالیاں دے رہا ہے اس کا کیا انجام ہے یہ بتا جی. ابھی انہوں نے جیسے بتایا کہ بھوکا پیاسا رہے گا اگر گالی دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. روزے کا احترام ضروری ہے. جس نے روزہ نہیں رکھا وہ دوسرے کا احترام کرے. اس کے سامنے اگر بہت مجبوری ہے تو کھائے، ورنہ اس کے سامنے کھائے نہیں، ایسے ہی رہے کہ جیسے روزے دار ہوتا ہے. اور گالیاں تو پھر اگر اس کے منہ پہ چڑھی ہوئی ہیں تو وہ شخص ایک تو اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے اور دوسرے کے روزے کو خراب کر رہا ہے. یعنی وہ ظلم کر رہا ہے، دوہرا گناہ ہے. یہ بڑی اچھی بات کی. منہ پہ چڑھی ہوئی یعنی آپ روز کا جو معمول ہے آپ ہر ایک کو گالیاں دیتے ہیں. زنیرہ صاحبہ ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں. تو جو سننے والا وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ جی یہ بات جو ہے نا میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. مزہ لے کے سن رہا تو ہوگا. اگر یہ بھی مولانا صاحب کی بات ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ سم ٹائم وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہو تو آپ کو پرووک کرے. تو اس صورت میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر تم روزے سے ہو اور کوئی تم سے جھگڑا کر رہا ہو تو اس سے کہو میں روزہ دار. تو مطلب یہ کہ میں تمہیں روزے کے بعد بتاؤں گا. ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے جیسے آپ نے بولا روزے کے بعد. لیکن روزے کے بعد بھی ایسا کرنا نہیں کی اچھی بات ہے. جی روبینہ صاحبہ کال پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ساہیوال سے. جی روبینہ صاحبہ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. یہ آپ کا اشتہار. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کو مرغی کا مسئلہ ہے اس کا. السلام علیکم. جی آپ ٹی وی مت سنیے، آپ کی آواز آ رہی. سوال کیجیے. معدے کا مسئلہ ہے بھائی میرے بھائی کو نا مرغی کا مسئلہ ہے. مرغی کے دورے پڑتے ہیں. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ میڈیسن سے ٹھیک ہوگا یا کوئی دام وغیرہ تویز وغیرہ لینا پڑے گا؟ اس کے لیے بھی روحانی علاج بھی ہم علامہ صاحب سے زنیرہ صاحبہ دعا بھی پوچھتے ہیں اور اس کی دعا بھی ہوتی. جی کیا کہیں گے؟ دونوں طریقے ہیں. کوئی ان کو پڑھنے کے لیے کچھ بتائیے. پڑھنے کے لیے بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ دوا بھی موجود ہے. ایلوپیتھی بھی، یونانی بھی، ٹوٹکے بھی سب موجود ہیں. اور یہ ہم لوگ کلیہ طور پر درود شفا سکھاتے ہیں، آیات شفا سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ مخصوص آیتیں بھی بتاتے ہیں تو وہ پڑھی جا سکتی ہیں اور علاج بھی کرنا چاہیے. اور علاج بھی ڈاکٹر کے پاس بھی یقیناً. جی زنیرہ صاحبہ. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اس میں سورہ بقرہ کی جو 2 آخری آیات ہیں آمن الرسول والمومن، اس میں آمن الرسول والی جو آیات ہیں
इसके बारे में मुहद्दिसीन कराम ने लिखा कि इससे मिर्गी, जुनून, आसेब, और इवन जिस घर में 7 दिन तक मुतवातिर पढ़ी जाती हैं, शयातीन का गुजर वहाँ से रुक जाता है। तो 2 आखिरी आयात सूरह बकरा की भी पढ़कर दम कीजिए, लेकिन इलाज भी साथ साथ जो सुन्नत अंबिया अलैहिमुस्सलाम है। ठीक है जी। और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, और वो इनफैक्ट दज्जाल के फितने से बचने के लिए भी इसका कहा गया, सूरह कहफ की हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब।